الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کی آمد ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سال ماہ رمضان کچھ عجیب حالت میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے ذریعے سے لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید تنہائی گزار رہے ہیں، مساجد میں حاضری کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں ماہ رمضان کی وہ ساری برکتیں اور رحمتیں جو مساجد سے متعلق ہیں، اس سے آج کا انسان، آج کا مسلمان محروم ہو سکتا ہے۔ مسجد کی آبادیاں اور وہ جشن کا ماحول جو مساجد میں عبادت کے لیے ہوتا تھا، اس کے لیے یقیناً ہر مسلمان محرومی کا شکار ہے، غمزدہ بھی ہے، مگر اللہ رب العزت ہماری مجبوریوں کو، ہماری بے کسی کو اور ہمارے اضطراب کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وہ شہید و بصیر ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ ساری نعمتیں اور برکتیں جو ہمیں مسجدوں میں ملا کرتی تھیں، ہمیں گھروں کے اندر بھی میسر آ جائیں۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے گھر کو مسجد کا ماحول عطا کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہو، گھر کے سبھی لوگ عبادت اور ذکر مصروف ہوں، اور تراویح کا اہتمام باضابطہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے، نجات مانگی جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان حالات میں بھی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمارا مولا، ہمارا پروردگار رحیم و کریم رب محروم نہیں فرمائے گا۔ قرآن عظیم میں ماہ رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریفہ میں روزے کی فرضیت، اقوام ماضیہ میں روزے کا موجود ہونا، اور روزے کا بنیادی فلسفہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کا یہ فرمان کہ اس سے پہلے بھی امت امم کے اوپر، گزری ہوئی امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا، اس کا جائزہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انبیاء بنو اسرائیل میں ایک انتہائی محترم بشان مقام رکھتے ہیں، اور ہمارے بھی نبی ہیں، انتہائی جلیل القدر نبی ہیں، انہیں توریت عطا فرمائی گئی، لیکن توریت کے عطا فرمانے سے پہلے پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پوری قوم سے کٹ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے مکمل تبتل کی حالت میں کوہ طور میں قیام کریں اور وہاں 40 روز تک روزہ رکھیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ توریت کی عطا سے پہلے، توریت کے انعام سے پہلے، ایک نظام زندگی کے ملنے سے پہلے انہیں روزے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم یا کسی فرد کو اپنے کسی خاص انعام سے نوازنا چاہتا ہے تو اس سے
اسے روزہ کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ رکھے اور انعام الہی کا مستحق ہو سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم سے الگ ہو کر صرف رضا الہی کے لیے حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے کوہ طور کی تنہائیوں میں 40 شب و روز گزارے، اور پھر اس کے بعد انہیں توریت عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے ظلم سے نجات ملی، فرعون کو دریائے نیل میں غرقاب کر دیا گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر فلسطین کی سرزمین پر اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صدیوں کے دامن میں پھیلے ہوئے ان مظالم سے نجات دلائی جو نمرودی ان کے اوپر ڈھا رہے تھے۔ اس لیے انہیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس طرح وہ یوم نجات منائیں، اور اسی وقت انہیں 10 احکام بھی عطا فرمائے گئے جو توریت کے اندر موجود ہیں۔ 10 احکام میں بہت سے قوانین امت موسوی کو عطا فرمائے گئے، تو 10 احکام کے انعام کے طور پر جو قانون عطا فرمایا گیا، اور جو یوم نجات کے طور پر انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور آج بھی پوری قوم بنو اسرائیل، قوم یہود پوری دنیا میں روزے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کا روزہ وہ پابندی سے رکھتے ہیں۔ اس طرح کم و بیش 52 روزے سال میں وہ رکھ کر کے توریت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی عطا سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 دن تک اپنی قوم سے الگ ہو کر جنگل میں جا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے یہ عظیم حکم الہی کی مکمل پابندی کی، اور وہ اپنی قوم سے الگ ہو کے جنگل میں انہوں نے روزہ رکھا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی روایتیں باضابطہ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح سے جتنے بھی انبیاء کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو ماہ رمضان کا ایک بہت عظیم، منظم اور منضبط نظام عطا فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر اور اپنے رب کو راضی کر کے انسان وہ تمام کامیابیاں حاصل کر لے جن کامیابیوں کا وعدہ روزہ دار کے لیے مشیت کی طرف سے اور اللہ کے نائب اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ اہل ایمان پہ فرض ہے، غیر مومن پہ فرض نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ روزے کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور انتہائی جذبہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ان کو قرآن ایمان کی سند دے رہا ہے۔ اہل ایمان ہی ایسا کرتے ہیں، اس لیے جو لوگ مومن ہیں، جنہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے، انہیں یقینی طور پر روزے کے مقدس ایام کا احترام بھی کرنا ہوگا اور شریعت مطہرہ کے مطابق روزہ رکھنا ہوگا، تاکہ وہ اپنے ایمان کی عملاً تصدیق کر سکیں، اپنے مومن ہونے کی شہادت اپنے عمل کے ذریعے سے اور روزہ رکھ کر کے خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس کا جاننا بے پناہ ضروری ہے، تاکہ روزے کے مقصد کو
اور روزے کے مفہوم کو آپ سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا۔ کچھ جسمانی تقاضے ہیں اور کچھ روحانی تقاضے ہیں۔ کھانا پینا اور جنسی تقاضوں کو پورا کرنا، خواہشات کی تکمیل، یہ سب کے سب انسان کے جسمانی تقاضے ہیں۔ روح کا تقاضا طہارت کا حصول ہے، پاکیزگی ہے، قرب خداوندی ہے، نظافت ہے۔ یہ سارے تقاضے روح کے ہیں۔ پورے سال میں انسان اپنے جسم کو کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ جائز انداز سے پورا کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن جو لوگ ناجائز انداز سے پورا کرتے ہیں اور اپنے جسم کی تسکین کے لیے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان ایک بڑا ہی اہم موقع ہے کہ وہ سال بھر کی روحانی کثافتوں کو ماہ رمضان میں دور کر سکیں اور اپنے کو پاک و صاف کر سکیں۔ اور جو لوگ مومن ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورے سال پورا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان مزید ترقیوں کا ذریعہ ہے، ارتقاء کا ذریعہ ہے، روحانی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی سی خصلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور روزے میں بیشتر اوقات میں انسان کھانے پینے سے اور سونے سے اپنے کو الگ رکھتا ہے۔ رات بھی آتی ہے تو تراویح میں، عبادت میں، تہجد میں گزر جاتی ہے، اور دن پورا کا پورا روزے کی کیفیت سے گزرتا ہے جس میں کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رات کو اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ بہرکیف وہ جسم رکھتا ہے اور جسم کے کچھ تقاضے ہیں، اس لیے رات کو وہ کھانا پینا سحری کے وقت سے پہلے پہلے کر سکتا ہے، مگر دن میں کھانے پینے سے اور جنسی تقاضوں کی تکمیل سے مکمل طور پہ روک دیا گیا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، ذکر الہی مصروف رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، انہیں وہ اسی بات کی پابندی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ بندہ مومن بھی اس ماہ مبارک میں 24 گھنٹے وہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے وجود کو ان تمام آلائشوں سے، ان تمام گناہوں سے، ان تمام ناپاکیوں سے جو اس کے دامن حیات کے اوپر پورے سال لگی ہوئی ہیں، اس ماہ مبارک میں وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ رمضان روحانی ارتقاء کا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرب خداوندی کا وسیلہ ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے رب کی رضا کے لیے اخلاص کامل کے ساتھ رمضان کے پورے تقاضوں کو پورا کر کے ماہ رمضان کے روزہ رکھے گا، یقیناً وہ اللہ سے قریب ہوگا، اور جو اللہ سے قریب ہو جائے وہ اللہ کے تمام انعامات کا، جو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے مخصوص کر رکھے ہیں، اس کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ جس طرح سے جسمانی بیماریوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی معالج کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا علاج ہو، اس کا جسم صحت مند ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے جسم کا علاج نہیں کرایا تو ہمارا جسم ہمیں موت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، اچھی غذا اچھی نہیں لگتی ہے، اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، سورج کی شعائیں بری لگتی ہیں، ایسے ہی بہترین مشروب اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور روح کی بیماری کی علامت یہ ہے کہ اسے حق بات کڑوی لگتی ہے، صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے، نماز کی پابندی کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، حلال کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے،
جھوٹ بولتا ہے، زبان کو غیبت سے آلودہ کرتا ہے، اور انسانی حقوق میں مبتلا ہوتا ہے، حق العباد کو بھی اور حق اللہ کو بھی وہ اگنور کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن جب روح بیمار ہوگی تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور روح کی دناستوں اور روح کی بیماریوں کو پاک کرنے کے لیے ماہ رمضان عطا کیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر بندہ روزہ رکھے گا تو اس کے دامن حیات سے، اس کے روح پر سے وہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے جن گناہوں کا وہ ارتکاب سال بھر کرتا رہے گا۔ اور اگر ماہ رمضان میں اس کے روزے قبول ہو گئے تو اللہ اسے توفیق دے گا کہ آئندہ وہ صرف نیکیاں کرے اور کوئی برائی نہ کرے۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جو شخص ماہ رمضان کے روزے کو ایمان اور احتساب امید ثواب کے ساتھ رکھے گا، یقیناً اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جب ماہ مبارک میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو بلا شبہ آنے والی زندگی میں مولا بے نیاز کی طرف سے یہ توفیق بھی ملے گی کہ وہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرے۔ آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اس ماہ مبارک کے روزوں کو قبول فرما لے، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم بتائیں کہ اسلام میں تقوی کا کیا مفہوم ہے۔ اس لیے کہ روزے کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، بنیادی مقصد یہ ہے جو قرآن عظیم میں بتایا گیا ہے، قرآن عظیم میں بتایا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، پرہیزگاری کے ہیں، خوف الہی کے ہیں، اجتناب کرنے کے ہیں، اور اتفاق سے صوم کا معنی بھی لغوی اعتبار سے احتراز اور اجتناب ہی کا ہوتا ہے، بچنے کا۔ اس لیے صوم کے معنی کے ساتھ تقوی کے مفہوم کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو صوم بھی احتراز اور اجتناب کہتے ہیں، اور تقوی بھی دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد دل میں گناہوں سے شدید نفرت اور نیکیوں کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کا قلب تقوی کا حامل ہو جائے، اس کے اندر تقوی کی روشنی پھیل جائے، تقوی کا بیج اس کے اندر موجود ہو جو بعد میں اعمال کی صورت میں برابر ہونے والا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی شدید خواہش پیدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ خواہش پیدا ہو تو بندے مومن کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا دل تقوی کا حامل ہو چکا ہے۔ انسان ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جن کاموں سے بچ کر کے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ توبہ، فرمانبرداری، گناہوں کا چھوڑنا، اخلاص کامل اور خوف خدا، یہ تمام تقوی کی علامتیں ہیں۔ ایک انسان کے اندر اگر تقوی موجود ہے تو وہ ایماندار ہوگا، ایمان کے تقاضوں پورا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ سے کام لے گا، انابت سے کام لے گا، رجوع اللہ اس کی فطرت میں داخل ہوگا، وہ مکمل فرمانبردار ہوگا، شریعت مطہرہ کے قوانین سے انحراف نہیں کرے گا، اور ہر گناہ کو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا یا مکمل چھوڑ دے گا۔ اس کے ہر عمل میں اخلاص کامل ہوگا، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، صرف عادت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ ہر کام کو اللہ کی رضا اور اللہ کی بندگی کے لیے کرے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے، اور اس کے ہر کام میں خوف الہی اور خشیت الہی شامل ہوگی۔ یہ جب خصائص پیدا ہو جائیں تو یہ علامتیں تقوی کی ہیں اور پرہیزگاری کی ہیں۔ قرآن عظیم اہل تقوی کو انتہائی بلند مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ آج کا انسان معزز بننے کے لیے، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے دولت کی کوشش کرتا ہے،
اقتدار کی کوشش کرتا ہے، منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا واقعی ان چیزوں کے حصول کے بعد اسے کوئی دائمی وقار میسر آتا ہے؟ لمحاتی طور پہ ممکن ہے دنیا کی نگاہوں میں وہ معزز اور محترم ہو جائے، لیکن اسے وہ تمام لذتیں جو آخرت سے متعلق ہیں وہ اسے میسر نہیں آتی ہیں۔ ایسی دائمی کامیابی جو دنیا میں بھی اسے کامیاب رکھے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے وہ اسے میسر نہیں آتی ہے۔ لیکن تقوی وہ عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مکرم اور معظم بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مادی اقتدار کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل تقوی کا مرکز ہے۔ دل میں جب تقوی ہوگا تو وہ قلب اللہ کی خشیت سے معمور ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ ایک متقی کو معیت الہی نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین ان اللہ معاف کیجیے گا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے معیت الہی کا منصب کتنا عظیم ہے، یہ انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بندہ جس قدر بھی اپنی بندگی پہ ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ متقی ہونے کی بنیاد پر وہ قرب الہی سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی معیت سے نوازا جاتا ہے۔ معیت الہی کا مفہوم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، وہ اللہ کی امان میں ہوگا، وہ اللہ کے تحفظ میں ہوگا، اللہ کے ذمہ کرم میں ہوگا، اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، وہ کہیں بھی اللہ کے کرم سے محروم نہیں ہوگا اگر اللہ کی معیت اسے نصیب ہو جائے تو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی انعام فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ اس کے لیے کوئی مصیبت، کوئی مشکل بھی اسے پابند نہ کر سکے گی۔ اسے اللہ ایسے مخرج سے نوازے گا کہ وہ ہر مشکل سے، ہر دشواری سے، ہر مصیبت سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، اور اللہ اسے اس طرح روزی عطا فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ روزی کہاں سے اور کس طرح اور کیسے میسر آتی ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی دیکھیے، ان مومنین کو دیکھیے جنہوں نے اپنے کو رضا الہی کے لیے وقف کیا تھا، انہیں کبھی معاش کے سلسلے میں پریشان نہیں دیکھا گیا، غیب سے ان کی روزی کا ہمیشہ اہتمام ہوتا رہا ہے۔ اس میں ہزاروں واقعات اور اولیاء کرام کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرکز اولیاء کائنات ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی دراصل گناہ پر قائم نہ رہنے اور عبادت پر غرور نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی اگر اللہ توفیق دے اور انسان گناہوں سے بچے، اور پھر اگر غلطی ہو جائے تو گناہ پہ قائم نہ ہو، فوراً ہی تائب ہو کر کے خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں اپنا عجز بندگی پیش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ اسے بے پناہ عبادت کا موقع عطا فرمائے تو اس پہ غرور نہ کرے، بلکہ وہ ہر حال میں یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں بندے مجبور ہوں خدا کی بارگاہ میں، اور اللہ میری طاعتوں کو قبول فرما لے تو اس کا کرم ہے، ورنہ میری طاعتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ انکسار، یہ تواضع جب ہوگا تو اللہ اسے بلند فرما دے گا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ تقوی ایک ایسے عمل کہتے ہیں کہ جس اندر کے اندر تقوی پیدا ہو جائے وہ متقی ہوتا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو کسی حالت میں قبول نہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں رضا الہی کو مربوط رکھے۔ کوئی بھی کام ہو دنیا کا، چاہے بظاہر دنیاوی کام ہو، مگر وہ پہلے یہ سوچے کہ اس کام کے کرنے سے میرا معبود حقیقی،
میرا مولا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ ہو جائے کہ اس کام سے رب ناراض ہوگا تو اسے فوراً چھوڑ دے. اس لیے کہ ترک دنیا اللہ کی رضا کے لیے یہ تقوی کے خصوصیات میں سے ہے. اور سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے میں، جس کے بیان میں، جس کی گفتگو میں اللہ کی مخلوق کوئی غلطی نہ پائے، کوئی کمزوری نہ پائے، اور ملائکہ جس کے کاموں میں کوئی خلاف شریعت بات نہ پائیں، اور اللہ جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ کی نگاہ قدرت میں اس کے دل میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کی زبان کا اعتبار کریں، ملائکہ اس کے اعمال کے اچھے ہونے کا یقین رکھیں، اور اللہ کی رحمت اس کے دل کو کی کیفیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، تو متقی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اولیاء کرام نے فرمایا کہ جو شخص تمام مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، لیکن جو مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں، جو ان کو بھی چھوڑ دے، یقیناً متقی ہوگا. شاید یہ واقعہ آپ کو معلوم ہو کہ شدید دھوپ کے عالم میں سیدنا امام اعظم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ ایک دیوار کے سائے کے بجائے شدید دھوپ میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضور دیوار کے سائے میں آ جائیے. تو آپ نے فرمایا اس دیوار کا مالک، جو اس گھر کا مالک ہے، دراصل وہ میرا مخروض ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دیوار کے سائے میں آنے کے بعد مجھے سود یا ربا حاصل کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے، اس لیے میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا. یہ صورتحال ہے. تشریف لے جا رہے ہیں، کپڑے پہ کہیں مٹی لگ گئی ہے اور آپ اسے دریا کنارے دھو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے ہاں تو ایک خاص مقدار میں نجاست بھی الاؤڈ ہے، ایک تولے کے قریب، اور آپ مٹی صاف کر رہے ہیں. تو فرمایا وہ فتویٰ تھا اور یہ تقویٰ ہے. جب قانون سازی کی جاتی ہے شریعت کی روشنی میں تو اس میں عوام کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے دامن حیات پر نہ کوئی مادی نجاست رہ جائے، نہ کوئی روحانی نجاست رہ جائے. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں انسان متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس ماہ مبارک کی برکتوں سے نوازا جائے گا تو یقیناً پوری زندگی اس کی اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کے زیر سایہ گزرے گی. پروردگار عالم ہمیں، آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کے مقدس روزوں کے تمام تقاضوں کا احترام کر کے تقوی کی خصلت حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.